ایک بڑی وجہ میں نے عرض کیا تصوف کی ہے. تصوف اس کا سرسری سا تذکرہ ہم کرتے ہیں کہ اس کی شروعات الفاظ اور اس سب کی تحلیل کا موقع نہیں ہے. اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ عام طور سے آپ موسوعہ انسائکلوپیڈیا اور دوسری جگہوں میں دیکھیں گے تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تصوف کی شروعات جو ہوئی وہ زہد اور عبادت میں زیادتی کے نام پر. کچھ لوگوں نے روحانیت اور دینداری اختیار کرنے کے نام پر یہ دیکھا کہ لوگ دنیا داری اور دنیاوی مشاغل میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، منہمک ہو جاتے ہیں، اور دین کے تقاضوں اور روحانیت کو، اخلاق کو فراموش کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اس پر توجہ دی. اور وہ بھی ابتدا جب ہوئی تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ایک انفرادی معاملہ تھا جو تعریف کی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں میں انفرادی. اب جیسے اس کو آپ حدیث سے جوڑیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صحابہ نے آ کے اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا، عبادت پوچھی ام المومنین سے. پھر اس کے بعد ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا. ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے نہیں ملوں گا. یہ حدیث آپ نے سنی ہے. یہ ایک انفرادی طور سے عبادت کا جوش اور اس میں غلو کا مزاج ایک نیک لوگوں میں آ جاتا ہے. بعض صحابہ میں آیا، یہ انفرادی بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے جا کے ان کی اصلاح کر دی کہ میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں، عورتوں سے شادی کی ہے ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، بے روزہ بھی رہتا ہوں. یہ میرا طریقہ اور سنت ہے. تو جو میری سنت سے ہٹے گا میرا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ میرے راستے پہ نہیں ہے. حدیث آپ جانتے ہیں. تو اس قسم کی بعد میں بھی کچھ مزاج آیا، اور اہل علم نے لکھا کہ ان میں یہ معاملہ ہوا کہ عبادات میں استغراق زیادہ اختیار کیا. اور شروع میں جب اس میں بدعت اور غلو پیدا ہوا تو ایسے واقعات شروع میں بیان کیے جاتے تھے کہ قرآن کے سننے سے ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، کوئی مر جا رہا ہے. اس کو بھی علماء حق نے رد کیا ہے اور کہا کہ صحابہ کرام، علامہ ابن تیمیہ اور دوسروں نے لکھا کہ صحابہ کرام اور سلف میں آپ یہ چیز نہیں پائیں گے کہ قرآن سننے کے بعد دل پھٹ گیا، بے ہوشی آ گئی، سن کر جو ہے اس طرح کی کیفیت جو اہل تصوف بیان کرتے ہیں، یہ نہیں ہوا. ایسی خبریں جب بعض صحابہ موجود تھے، اس قسم کی انفرادی خبریں ہوئی تو اس پر نکیر کی. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق اور دوسرے بعض صحابہ سے اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ رد کیا اس کا. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، انہوں نے رد کیا. سلف نے ایسی چیزوں کا رد کیا. لیکن یہ ابتدائی دور میں جو انفرادی چیز تھی آگے چل کر اجتماعی بنتی گئی. یہ سرسری اگر آپ تحقیقی مطالعہ کریں تو اس کے پیچھے باطنیہ کی باقاعدہ سازش ملے گی. باطنیہ جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر اپنے اندر کے مسلمان اور اسلام کے خلاف رہے اور ظاہر میں مسلمان، جیسے عبداللہ بن سبا نے صحابہ کے زمانے میں کیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، باقاعدہ میٹنگیں ہوئی، کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جسے اندر سے گھس کے اسلام کو، مسلمانوں کو کھوکھلا بنایا جائے. تو باطنی طریقہ اختیار کیا گیا. اس میٹنگ میں شرکا میں مجوس بھی تھے، مزدک ایک مزدہ اور مزدک ایران کا ایک مذہب ہے، زرتشت بھی تھے، یہود بھی تھے، اور مسلم دشمن جو کئی عناصر ہیں اس میں سر فہرست روافظ بھی تھے. ان لوگوں نے مل کر اس قسم کی پلاننگ کی، باطنیہ کا وجود کیا، اس کو وجود بخشا کہ گھسا جائے، اسلام کا نام لیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ قرآن کا جو ظاہری معنی ہے یہ علماء وہ بیان کرتے ہیں، اس کا جو باطنی معنی ہے ہم اسے اختیار کریں گے، بیان کریں گے، اصلی دین وہ ہے، یہ مغز ہے اور یہ لوگ چھلکے میں پڑے ہیں. آگے ابھی تعارف ہوگا. شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، یہ الگ کیا ان صوفیوں نے بعد میں انہی کی سازش کے تحت. قرآن حدیث کو پیچھے مت پڑھو، پیر صاحب کے سلسلے کے پیچھے پڑھو. اور کسی پیر کو آپ نے دامن تھام لیا تو کوئی بھی گناہ کرو معاف کر دیا جائے گا، جنت میں جانے کی گارنٹی. رات میں نے درس میں بیان کیا، اللہ کے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو پکار رہے ہیں، اے عباس، اے صفیہ، اے فاطمہ، یہ مت سمجھنا اللہ کے رسول میرے چچا ہیں، میرے بھتیجے ہیں، میرے والد ہیں، قیامت کے دن میں کسی کے کام نہیں. نبی یہ کہہ رہے ہیں اور صوفی یہ کہہ رہا ہے سلسلہ پکڑ لو، کچھ بھی کر لو، حلال کھاؤ، حرام کھاؤ، شرک کرو، بدعت کرو، جنت میں لے جانے کی گارنٹی. قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس پر شریعت پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، موقوف کر دیا پورے دین کو. اور اچھائی، نیکی، تزکیہ، شرافت کے لباس میں یہ ظاہر ہوا. یہ عبادت کا لباس اوڑھ کر، اور دنیا کی جتنی بھی بدعت ہیں ایسے ہی ہوتی ہے. ہر بدعت اچھائی کے قالب میں آتی ہے، اور بدعت اور بدعتی فرقہ یہ دماغ میں رکھیے گا،
ہمارے یہاں لوگ اچھائیاں ڈھونڈے کہتے ہیں ان کے یہاں تو اچھائی بھی ہے نا. ان کے یہاں دنیا کا کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں اچھائیاں نہ ہو. یہ نکال لو کہ میں, کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں اس میں اہل حدیث ہوں, اس میں تبلیغی ہوں, فلاں کام میں یہ جماعت کا ہوں, فلاں عمل میں یہ ہوں. یہ صحیح نہیں ہے. ہاں, گائے بھی گابن بیل بھی گابن, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا منہج حق ہونا, صحیح پر قائم رہنا اس بات پر موقوف ہے کہ آپ سچائی کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ غلط منہج کا رد کریں. اس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. ہاتھ سے, زبان سے, دل سے نہیں روکا تو اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. کو حدیث میں ہے نا, رد کرنا ہے. قرآن حدیث کہہ رہی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی بدعت شروعات میں اچھائی کی شکل میں آتی ہے. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی یہ بات میں دہراتا ہوں, یاد رکھنا ہمیشہ کہ دنیا میں جتنی بھی بدعت ہیں یا جتنے غلط مسلک ہیں, جو گمراہ فرقے ہیں, مذہب ہیں, وہ اپنے ساتھ اچھائیاں اور کچھ حق باتیں بھی رکھتے ہیں. اگر حق نہ ہو باطل کے ساتھ, بدعت کے ساتھ کچھ سنت نہ ہو, تو اس کو فروغ اور رواج مل ہی نہیں سکتا. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کی اچھائی کا چہرہ بتایا جاتا ہے, تبھی وہ فروغ پاتا ہے لوگوں میں. تو یہ جتنا ہم کو دکھتا ہے نا کہ ان کے اندر اچھائی بھی ہے, وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں, وہ تو ایسا کرتے ہیں, وہ تو نیکی اور شرافت کی بات کرتے ہیں, اور آپ رد کر رہے ہو ان کا.